الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے۔ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ پہلا، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہے۔ دوسرا، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلاً بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے، انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ تیسرا، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ چوتھا، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور پانچواں، جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی 2 صفات کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے نام مبارک میں ہیبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ عز و جل کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا۔ مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط فاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا، یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہی ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گناہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں، اے مولا عز و جل ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے، بے شک ہم گناہگار ہیں، لیکن تیری غفاری ہماری گناہگاری سے وسیع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل یقیناً رحمان اور رحیم ہے۔ جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن ظن قائم کرے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کو کبھی بھی محرومی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ 38 پر ہے، 2 بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ گناہگار نے جواب دیا، میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے،
سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے کہ اگر چاہے تو کسی ایک گناہ پر مغفرت فرما لے اور چاہے تو کسی ایک نیکی پر نواز دے، یا محض اپنے فضل و کرم سے یوں ہی نواز دے۔ چنانچہ پارہ 24 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک راہب کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے اسے مایوس کر دیا تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا، مگر پھر نادم ہو کر توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرا۔ آخر کسی نے کہا کہ فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا، مگر راستے میں بیمار ہو گیا۔ جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر لیا اور فوت ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کی فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ عز و جل نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا، اور جدھر سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس کے درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا۔ پھر پیمائش کا حکم فرمایا تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو باتیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔